نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور میں تجھ سے فقر کو، یعنی غربت کو، مسکینی کو دور کر دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے ایک بہت اہم پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ ہمارے دل میں غنا پیدا کر دے گا، قناعت پیدا کر دے گا، ہمارا دل غنی ہو جائے گا۔ اور اصل غنا تو دل کا غنا، الغنا غنا النفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ اگر دل کی بھوک جو ہے وہ نہ مٹے تو پھر حدیث مبارکہ ہے، لو کان لابن آدم وادیین من مال لتمنى وادیا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس آدم کے بیٹے کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، حرص اور طمع مال کی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر اس کے پاس اگر مال سے بھری ہوئی، سونے چاندی سے بھری ہوئی ایک وادی ہو، جو دوسری کی خواہش کرے گا، دو ہوں گی تو تیسری کی خواہش کرے گا، تین ہوں تو چوتھی کی خواہش کرے گا، یہ خواہش تو پھر کبھی پوری ہی نہیں ہوتی۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، پھر مٹی کے سوائے اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آج آپ دیکھیں نا، دنیا بھر میں، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو بینکوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ جو ادارے تباہ کر رہے ہیں، یہ جنہوں نے ملک لوٹ لیا ہے، یہ کوئی بھوکے لوگ ہیں؟ یہ فقر و فاقے کی وجہ سے ڈاکے مار رہے ہیں؟ نہیں، ان میں سے اکثر منافقین کے پیٹ نہیں بھر رہے ہیں، اس لیے کہ منافق کے پیٹ کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ بالٹی ہو جس کے نیچے پیندہ نہ ہو تو آپ اوپر سے جتنا مرضی ڈالتے رہیں، نیچے سے نکلتا رہے گا تو بھرے گی کیا وہ؟ اس لیے یہ پیٹ جس کے اندر حرص ہو، جس کے اندر طمع ہو، جس کے اندر لالچ ہو، یہ تو کبھی بھی نہیں بھرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تو فقیر ہے، تو غریب ہے، تو میرے فقر اور تیری غربت کو میں تجھ سے دور کر دوں گا۔ اب دیکھیں نا، ایک مالدار آدمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس کو اندیشہ ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، جی، تو وہ فقر سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تو فقر سے بچنا چاہتا ہے تو میری بندگی اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اور ایک فقیر ہے، غریب ہے، وہ مال و دولت کے چکر میں اس لیے پڑا ہوا ہے کہ اس کو فقر و فاقے کا اس کو بھی اندیشہ ہے۔ اللہ اسے بھی یہ تسلی دے رہا ہے کہ اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا تو پھر میں بھی تیرے جو ہے ضرورتیں پوری کر دوں گا، تیرا فقر و فاقہ تجھ سے دور کر دوں گا۔ ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کے تمام غم بلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام فکر و غم سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کریں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو کس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے؟ جو دنیا کے غم کو چھوڑ کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لے۔ دنیا کے غم کی جو ہے وہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غم بھی سدا رہنے والا نہیں ہے، اور دنیا کے مال و دولت اور آسائشیں بھی ہم رہنے والی نہیں ہیں، لیکن آخرت میں نہ غم سے نجات ملے گی اور نہ آسائشیں ختم ہوں گی۔ اس لیے اصل غم اور اصل فکر تو آخرت کی ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا کے غم نے پراگندہ کر دیا ہو، ہر وقت کسی فکر میں جو ہے وہ گل رہا ہو، الہاکم التکاثر،
تکاثر کے حصول نے تمہیں مقصد زندگی سے غافل کر دیا ہے، تو پھر اس کی حالت کیا ہے؟ تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کے کون سی وادی میں پڑھ کر ہلاک ہوتا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کون سی وادی میں پڑھ کر ہلاک ہوتا ہے، شیطان اس کو کدھر کدھر لے کر جاتا ہے، کہاں کب کس حال میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کو اللہ کے دین کی پرواہ نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، نمازوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنے احتساب کرتا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اور احمق اور بیوقوف وہ ہے جسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اللہ پر خالی امیدیں باندھتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، جبکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ انسان کو وہ دیتا ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیر سی دولت، یہ مال جس کی اللہ کی نظروں میں کوئی قدر نہیں ہے، تو یہ اگر بغیر محنت، بغیر تکلیف، بغیر مشقت کے نہیں ملتی ہے تو جنت کی سداوار نعمتیں بغیر محنت کے مل جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کے اندر غنا پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔